پھر وہاں پہ عرب میں جو قبائلی عصبیتیں تھیں ابھی وہ اتنی گہری تھیں کہ اگر کسی منافق کے خلاف اقدام کرتے تو اس کا قبیلہ کھڑا ہو جاتا. چنانچہ سب سے بڑا واقعہ جو ہے، جو بہت ہی میرے لیے واقعتاً بہت تکلیف دہ ہے، کہ دو جلیل القدر صحابہ کا معاملہ آپس میں یہ ہو گیا کہ جب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، اس میں سب سے بڑا جو تھا وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، جو نعرے لگاتا پھرتا تھا حضرت عائشہ کے خلاف اور بلند بانگ دعوی سے. تو حضور نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ دیا، الفاظ نکلے آپ کی زبان سے کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے بچا سکے، یعنی اس کی زبان بند کر دے. اب وہاں دونوں انصار کے جو ٹاپ کے صحابہ تھے وہ موجود تھے. ایک تھے خزرج کے سعد ابن عبادہ، ایک تھے اوس کے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما. سعد ابن معاذ نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. اس پر فوراً سعد ابن عبادہ جو ہے وہ چونکہ خزرج سے تھے اور وہ خزرج کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، فوراً انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرج کا سردار ہے. اب یہ اوس اور خزرج کی پرانی دشمنی چپکلش جو ہے وہ گویا کہ اس وقت وہ ایک عصبیت جو ہے وہ ظاہر ہوئی. تو حضور نے پھر دونوں کو ہٹا دیا کہ نہیں جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو یہ عصبیتیں تو جو ہے وہ دب تو گئی تھی، لیکن بالکل ان کا نکالنا جو ہے دلوں کے اندر سے وہ آسان کام نہیں ہوتا. اسی عصبیت کو آ کر پھر عبداللہ ابن سبا نے بھڑکایا ہے. بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی عصبیتیں اور پرانی جو چپکلیشیں تھیں ان کے مابین اور پرانی جو ان کے درمیان مسابقت تھی، مقابلہ تھا، سردار کون ہے، میں ہوں یا تم ہو، قریش میں اونچا گھرانہ کون سا ہے، بنو امیہ کا ہے یا بنو ہاشم کا، یہ چلا آ رہا تھا. اور اسی کو پھر اس نے ابھارا، کیونکہ حضرت عثمان جو ہے بنو امیہ میں سے تھے، حضرت علی بنو ہاشم میں سے تھے، کہ حق تو علی کا ہے. بلکہ اس نے کہا کہ ابو بکر اور عمر بھی غاصب تھے رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس جملے کو ادا کرنے پر بھی اپنی زبان سے، لیکن اس کی بات کہہ رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں کہ غاصب تھے. آج بھی شیعہ کہتے ہیں غاصب تھے وہ، اس لیے کہ بنو عدی میں سے تھے حضرت عمر، بنو تیم میں سے تھے حضرت ابو بکر. لیکن یہ غنیمت تھی کہ نہ کوئی قریش میں نہ کوئی بنو ہاشم میں سے تھا ان دونوں میں سے، اور نہ بنو امیہ میں سے. لہذا وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو چپکلش پرانی تھی وہ وہاں کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. لیکن حضرت عثمان کے بارے میں جو ہے یہ موقع مل گیا، اور پھر جو فتنہ ہوا الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان شہید ہوئے اور پھر 1.25 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے.